अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वेलकम, बिल्कुल ठीक। ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए हम? नहीं, क्या चल रहा है? बस ऑफिस में बैठे हैं जी, काम हम जो है वो सहारा के ऑफिस में मौजूद हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही सहारा के बारे में आप मुझे बताइएगा। बताते हैं, ज़रा बैठ के बताते हैं। आए प्लीज। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है आपकी, क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। और काम चल रहा है। क्या क्या काम कर रहे हैं आप? मुख्तलिफ़ तरह के काम हैं, कुछ सहारा के हवाले से हैं प्रोजेक्ट्स, कुछ हमारे रेड क्रिसेंट के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ म्यूज़िक के प्रोजेक्ट्स हैं, वाह, म्यूज़िक के प्रोजेक्ट्स में मैं पॉलिटिक्स के इंटरेस्टेड हूँ। प्रोजेक्ट्स हैं। सो हर तरह का सामान हमारे पास रखा हुआ है। तो म्यूजिशियन और पॉलिटिशियन, ये सवाल आपसे बहुत लोग करते होंगे, है ना? क्या लोगों में एक्सेप्टेंस है? अभी भी चेंज जो है वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता है और इंड्योर भी बहुत मुश्किल से किया जाता है। तो एज अ म्यूजिशियन जो शिफ्ट आपने लिया है उसमें आपके जो डाई हार्ट फैंस होते हैं वो तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर द सोसाइटी, यू एज अ म्यूजिशियन एंड देन यू एज अ पॉलिटिशियन, हाउ कैन, वो जो कन्विक्शन होती है वो मुश्किल हो जाती है? मैं समझता हूँ कि आप के अंदर अगर कन्विक्शन हो और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो और आप डिटर्मिन्ड हो तो अल्टीमेटली आप माइंड चेंज कर देते हैं लोगों के। ऐसा होता है कि शुरू में आपको सीरियस नहीं लिया जाता? वज़ीर आज़म को देखें तो उनकी ज़िंदगी में पहले क्रिकेट थी और बहुत अरसा उनको पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया एज़ पॉलिटिकल वर्कर, एज़ पॉलिटिकल लीडर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखा आपने क्या वो नॉट जस्ट ऑन नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक उन्होंने अपना नाम बनाया है। सो इसी तरह एक म्यूज़िशियन जब सोशल वर्क में आता है, कोई डिलीवर करता है तो उसके लिए भी एक्सेप्टेंस जो है वो कम होती है, हो जाती है। तो क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी जब आप म्यूजिशियन कम पॉलिटिशियन बन गए? बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे जो दूसरी पार्टीज़ के लोग थे उन्होंने ज़ाहिर है कि मुझे उस तरह से नहीं सराहा। हाँ। वो शुरू में ये कहते रहे कि अबरार भाई आप किसी और ट्रेन पे बैठ गए हैं, आप हमारे वाली पार्टी में आते। बहुत सारे लोगों ने, फैंस ने, जैसे आपने जिक्र भी किया, अपनी पार्टीज चेंज भी की कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ। एक होती है फ़ैन फॉलोइंग, डाई हार्ड फ़ैन फॉलोइंग। कुछ लोग फिर जो ख़िलाफ़ होते हैं वो फिर आपके ठीक ठाक ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं हम आपके गाने भी नहीं सुनेंगे और एक तफरीक पैदा होती है कि हमारा तो ताल्लुक ही डिफरेंट पार्टी से है। सो हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। मैं आजकल जब भी आपकी पार्टी के किसी भी मेंबर से मुलाकात करती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि दे ही देना जवाब उन लोगों को जो कहते हैं कि किया ही क्या है। तो क्या किया है आप लोगों ने? एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपने ख़त्म किया, फिर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में आपने बेशुमार, तालीम भी जो है उसके लिए पैसे दिए, लंगर के लिए पैसे दिए, कोई भूखा ना सोए उसको उस प्रोग्राम को देख लीजिए। 1 अरब दरख्त लगा दिया पहले हमने, उसके बाद अभी 2 अरब दरख्त लगाने की तैयारी की जा रही है। यकसा निज़ाम तालीम पाकिस्तान के अंदर पहली बार कोई देने लगा है। एक बहुत बड़ा इक़दाम हेल्थ कार्ड के हवाले से है, KPK के सब लोगों के लिए हेल्थ फ्री हो गई है और अप टू मेरे ख्याल 10 लाख रुपए, और इसी तरह पंजाब में भी होने जा रही है, अगरचे काफ़ी बड़ी परसेंटेज को दी जा चुकी है। सो ये बहुत बड़े बड़े इक़दाम हैं जो पहले कभी नहीं हुए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से देखा जाए। और फिर जो पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हुई है पूरी दुनिया में, एक अच्छा इमेज गया है। हम पहले टेररिस्ट समझे जाते थे, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत जो है, जैसे वज़ीर आज़म बहुत अरसा पहले कहते थे, आज से 20 साल पहले, कि जंग इसका हल नहीं है। सब लोगों ने इसको रद्द किया और आज अमेरिका भी मानता है, चाइना भी मानता है, सारी दुनिया मान रही है। तो ये एक बड़े लीडर का विजन होता है। और गलती कहाँ पर हुई आप लोगों से, आपके हिसाब से? हम बता नहीं सके लोगों को कि हमने इतना काम किया, बस हम बता नहीं पा रहे। यानी जितना काम हुआ है ना, मार्केटिंग, पहले होता था मार्केटिंग के लिए अरबों रुपए लगा दिए जाते थे, अब हम कहते हैं वही अरबों रुपए जो हैं वो किसी काम पे लगा दें, गरीबों के काम आए। सर अभी आपने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की, मगर आपने पानी, बिजली, रोज़गार, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की। सर पानी, बिजली, रोज़गार भी दिया जा रहा है। रोज़गार की स्कीम्स के लिए एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद फिर अभी जो इंडस्ट्रीज़ समझ ले, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू हो रही है। एक खाली इसको देखें तो 23 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो काम बढ़ता है।
اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے 3 سال اس کام کی تعداد بہت تیزی سے اوپر جائے گی، کیونکہ شروع میں جب آپ کو حکومت ملتی ہے سو ظاہر ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. بیوروکریسی اور حکومت کے درمیان جو ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اس کو فل ان کرنے کا، بیکاز عادتیں ہمارے بیوروکریٹس کو بھی پرانی پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی ایک دم سے چھوڑنا، پھر اس کے بعد ان کی بھی پولیٹیکل الائنمنٹ کسی ایک کے ساتھ، ان میں سے دیکھنا کون بہتر ہے کون، وہ بہت سارا وقت لے جاتا ہے. جبکہ کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ میں سے آئے گا تو ان لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ ہے ہم نے کہاں کس بیوروکریٹ کو لگانا ہے، کون ہمیں کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے فلاں. سو ابھی ایک پورے کلچر کو جیتے کیسے ہو، کلچر کو چینج کرنا جو ہے، نہیں وہ کرپشن والا نہیں کھاتے نا، تو ایک کلچر کو چینج کرنے کے لیے نا بڑا وقت چاہیے. سر بہت مرتبہ آپ کو جو ہے ہم نے یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ کی بڑی یو ہیو اے اسٹرانگ اوپینین ایز فار ایز آر یوتھ از کنسرن. تو تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب اسپورٹس میں فروغ حاصل ہوگا، اور میڈیا انڈسٹری، آرٹس اینڈ کرافٹس، ان سب چیزوں میں، بیکاز عمران خان ہیز دیٹ ویژن. تو سر آج کل میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے میڈیا والے بھی ناراض ہیں آپ سے. میڈیا والے کیا ایکٹرز ایکٹریسز جن کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھا وہ آج کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا. واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ نہیں میں سمجھتا ہوں میوزک انڈسٹری ہماری، ہاں دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں نے خود کرنی ہوتی ہیں. میوزک جو ہے وہ ایک تو لوگوں کو خود آگے آنا چاہیے، ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور وہ خود آ کے، ایک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی روک نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن پھر بھی ہیونگ سیڈ دیٹ زیادہ ہو سکتا ہے. میں بھی ابھی یہی کہوں گا اپنی گورنمنٹ کو کہ ابھی جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے اتنا نہیں کیا. آرٹ اور کلچر کو جتنا پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اگر گورنمنٹ تھوڑا سا سپورٹ کرے زیادہ، رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ہو، تو ہمیں، جیسے میں نے اس دن بھی کہا کہ ایٹ ایوری ایج وی شوڈ ہیو کانٹینٹ فار اوور یوتھ، بیکاز لوگوں کے ذہن میں جو بچپن میں چلا جاتا ہے اٹ اسٹیز دیئر فار دا ریسٹ آف دیئر لائفس. ہمارا کلچر، ہمارا ویلیو سسٹم، ہمارا ریلیجس ویلیو سسٹم، ہمارا جوائنٹ فیملی اسٹرکچر سسٹم، بے شمار چیزیں ہیں جو انکلکیٹ کرنی ہے ہم نے یوتھ کے اندر رائٹ فرام دا ارلی چائلڈہڈ. نہ صرف کہ ہم ان کو صرف ویسٹرنائز کر دیں کہ 18 سال کے بعد بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو خدا حافظ کر کے چلے جائیں اور پھر صرف مدرس ڈے اور فادرس ڈے. اور ماں باپ بولتے بولتے آپ کے چہرے پہ جو چمک آ گئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ بتائیں، بس چھوڑیں سیریس باتیں، سیاسی باتیں، اپنے بچپن کے بارے میں، جوانی کے بارے میں بتائیں. کیا بننا چاہتے تھے؟ اماں ابا سے کیسا ریلیشن شپ تھا؟ ماشاء اللہ آپ لوگ 8 بہن بھائی اور آپ سب سے چھوٹے. ایک تو میں سب سے چھوٹا. کتنے لاڈلے تھے آپ، یا آپ بالکل نگلیکٹڈ تھے؟ نہیں بالکل لاڈلا تھا، بلکہ سمجھ لیں کہ ماں باپ نے نہیں پالا، بڑے بہن بھائیوں نے ہی پالا ہے. اور انہوں نے بھی ہر جگہ میری روک ٹوک کر کے ڈسپلن کو بھی ٹھیک کیا. کیونکہ 2 بڑے بھائی فوجی تھے اور سب لوگ ماشاءاللہ اچھا پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے جو تربیت میں میں سمجھتا ہوں جو آخری بچے کے اوپر کام ہوتا ہے شاید پہلے بچے پہ اتنا نہیں ہوتا ہوگا. سو میں لکی رہا ہوں اس معاملے میں، اچھی اسکولنگ مجھے مل گئی ہے اس معاملے میں لکی رہا ہوں. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کام. میں زیادہ شرارتیں نہیں میں نے کی، شریف سے معصوم سا بچہ تھا، سینسیٹیو بہت تھا. شوق کیا تھا آپ کے؟ میں کہانیاں سنتا تھا، اور بیڈ ٹائم سٹوریز میں، وہ بیڈ ٹائم سٹوریز میرے ذہن پہ بہت اثر رکھتی تھیں. اچھا. ہمیشہ وہ، اور میری شخصیت کا حصہ بھی بنی مجھے لگتا تھا. اور میوزک سن کے میں ریئیکٹ کرتا تھا ویری ایموشنلی. ایٹ ٹائمز آئی یوز ٹو کرائی آلسو. اور میں ابھی بات کرتا تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں چھوٹا بچہ چھپ کے اچھے میوزک کو. گانا خاندان میں مشہور تھا کہ چلے گا تو ابرار رو دے گا؟ رو دے گا والا نہیں، انجوائے کرے گا والا ان کو سب کو پتا تھا. اور وہ تھا کہندے نے نینا، میڈم نور جہاں کا گانا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چائلڈ، سو وہ بہت مجھے کرتا تھا. سو امی ابو کس طرح سے، کیسا گھر کا آپ کا ماحول تھا؟ بہنوں کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ تھا؟ فادر واز اے سول سرونٹ، امی واز ہاؤس وائف. تو بس امی کے ساتھ کیا کہہ کے بلاتی تھی امی آپ کو؟ مجھے ابرار ہی کہتی تھی. اچھا. اور باقی بہنیں جو ہیں اپنا اپنا نام رکھا ہوا تھا. آپ کا کوئی فیمس پیٹ نیم نہیں تھا گھر میں؟ چندا اور پتہ نہیں کیا کیا، بلا، ہاں کچھ بھی کہہ دیتی مجھے میری بہنیں بھی. اور ایک بہن کے ساتھ تو سخت دشمنی تھی جو میرے سے بڑی تھی. اور میں تو اس کے بارے میں یہ کہتا تھا. ایک دن مجھے یاد ہے چھوٹا تھا تو میں نے کہا کہ جب باہر کوئی مرڈر ہوگا نا تو یہ آ کے نا سب کو کہے گی کہ ادھر آؤ ٹرائی کرو، ہو سکتا ہے میرے بھائی نے نہ کیا، اس کو پکڑ لو آگے. وہ میری اتنی بڑی دشمن میں اس کو سمجھتا تھا. ایسا کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ نے سوچا کہ آج میں نے واقعی کچھ اچیو کیا ہے اور آج میری امی ہوتی؟
ہاسپٹل اور میڈیکل کالج میں دیکھتا ہوں, کینسر ہاسپٹل دیکھتا ہوں اپنا الحمدللہ, تو میں کہتا ہوں امی ہوتی تو کیونکہ ان کا نام اوپر لکھا تو کتنا خوش ہوتی کہ یہ دیکھو اس نے میرے نام پہ ہاسپٹل بنا دیا ہے. میرے بڑے بھائیوں نے, میجر اسرار الحق صاحب نے, کرن مار الحق صاحب نے بڑی ایفرٹ کیا ہے, تو سمجھ لیں ایک جوائنٹ ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سکسیس ہمیں دیا. تو وہ ساری اولاد کو دیکھ کے اور ان کے سارے جو بچے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ کوشش کریں کہ ایسی اچھی ہو کہ وہ آپ کے نام پہ ہاسپٹل بنائیں. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی تربیت کا حصہ تھی اور آپ سوچتے کہ نہیں میں اس طرح کی تربیت نہیں کروں گا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری خامیاں ہیں نا اس کا ذمہ دار میں خود ہوں, اور ماں باپ نے بڑی کوشش کی اور بہن بھائیوں نے کہ ایک زبردست کیریکٹر والا شخص بنے, جو کہ الحمدللہ بنا بھی. آج جہاں پر آپ موجود ہیں زندگی میں, آپ نے شروعات کی تھی نعرے باز, وہاں سے یہاں تک کا سفر اگر میں آپ سے پوچھوں ایک جملے میں تو وہ کیا جملہ ہوگا؟ نارووال ہمارے آباء و اجداد کی زمین اور اپنے لوگوں کو ریٹرن کرنا چاہیے. کیسی تھی لائف وہاں پر؟ نہیں, میں نارووال میں نہیں رہا کیونکہ میرے فورتھ فادرز وہاں کے تھے. میرے فادر سے میں نے کہا کہ سول سرونٹ تھے, تو جہاں جہاں وہ گئے ہم لوگ ساتھ ہی تھے. اچھا, مسافر تھے. اور لیکن جب مجھے اللہ نے اتنی رسپیکٹ دی اور جو پیسے ارن کرنے شروع کیے تھے, بڑا چنک اس میں زمین خرید کے ہاسپٹل بنانا, وہ سارا وہ نارووال کے لیے اس لیے کیا کہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا 18 سال پہلے, اور 18 سال سے وہاں پہ ملینز آف پیشنٹس جو ٹریٹ ہوئے ہیں وہ لوگوں کی سپورٹ سے ہوئے ہیں, پاکستانیوں کی سپورٹ سے ہوئے ہیں. سو یہ جنت کا سبب شاید بن جائے میرے والدین کے لیے, اللہ کرے ہمارے لیے بھی. آمین آمین. تو پہلی دفعہ لوگ کب پہچانے تھے آپ کو, کب آپ سٹار بن گئے تھے؟ جب میں چھوٹا تھا, میں نے پہلی اسپیچ کی تھی, پہلی اسپیچ میری, اور ٹیچر نے کہا تھا لکھ کے لائیں, کون بچہ کرے گا اسپیچ. میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کلاس 2 میں, تو انہوں نے ٹیچر نے لکھ کے دیا یہ ٹاپک پہ لکھوا کے لائیں, تو ہم لکھوا کے لے گئے اگلے دن تیار کر کے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا ٹیچر کے ذرا زیادہ وہ ہوتے ہیں, تو اس میں میرا کلاس فیلو تھا, تو میڈم نے کہا ہاں بھائی کھڑے ہو جو کرو. وہ چونکہ آگے بیٹھا ہوا تھا تو وہ من کر کے کر رہا تھا. ایک دو اور لوگوں نے کہا کیسے آپ لوگ من کر کے کرتے ہیں, ذرا اونچی آواز ہونی چاہیے فلانا. اور کس نے کہا تھا؟ میں نے ہاتھ کھڑا کیا, ہاں ابرار, میں پیچھے بیٹھا تھا, مجھے یہاں تک آواز آنی چاہیے آپ کی. میں نے کہا میری آواز تو باہر جائے گی. تو میں نے مجھے پہلا شعر یاد ہے کہ عمر خاد در کعبہ بت خانہ مینا لدھیات تاز بس میں عشق یکتنائے راز آیت. بالکل 2 سال 5 سال کا بچہ اور وہ دوسری کلاس میں پڑھنے والا بچہ, تو میڈم نے یوں کر کے گلاسز اتارے, یہ کون ہے. تو وہ ایک انٹری تھی میری. میڈم نے ساڑی تو نہیں پہنی ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے مس پرنسپل کے پاس لے کے گئی کہ میں نے دیکھے ذرا ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے. اور میں نے چونکہ رٹی ہوئی تھی تقریر, تو انہوں نے کہا جی ہاں شروع ہو جاؤ. چلو یہاں سے دیٹ از ہاؤ آئی گاٹ فیمس. اور پہلی اسپیچ میں مجھے فرسٹ پرائز مل گیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.